السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ واحد، تثنیہ اور جمع سے متعلق پڑھ رہے تھے۔ سبق پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 1 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ زید کی عبارت میں واحد، مثنیٰ اور جمع کو پہچانو، یعنی ان جملوں میں سے جو اسما ہیں ان میں سے بتانا ہے کہ کون سا اس میں واحد ہے، کون سا اس میں تثنیہ ہے اور کون سا اس میں جمع ہے۔ تو پہلا جملہ ہے وَهَبَّتِ الْعَاصِفَةُ تَقْلَعُ الْأَشْجَارَ وَتَهْدِمُ الْبُيُوتَ وَتَحْمِلُ الدَّوَابَّ وَتَرْمِيهَا إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ وَفَارَتْ رِمَالُ الصَّحْرَاءِ وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فَلَا يَرَى الْإِنسَانُ شَيْئًا۔ اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ وَهَبَّتِ الْعَاصِفَةُ، اور ایسی آندھی چلی، تقلع الاشجار، جو آندھی درختوں کو اکھاڑ رہی تھی، وتہدم البیوت، اور گھروں کو منہدم کر رہی تھی، گرا رہی تھی، وتحمل الدواب، اور چوپایوں کو اٹھا رہی تھی، وترمیہا الی مکان بعید، اور انہیں پھینک رہی تھی، الی مکان بعید، دور جگہ کی طرف، دور لے جا کر کے، وطارت رمال الصحراء، اور صحرا کے ریت اڑ پڑے، وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا، اور دنیا تاریک ہو گئی، اندھیری ہو گئی، فَلَا يَرَى الْإِنسَانُ شَيْئًا، پس انسان کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس جملہ میں العاصفۃ واحد ہے، الاشجار جمع ہے، البیوت بھی جمع ہے، الدواب جمع ہے، مکان واحد ہے، رمال جمع ہے، صحرا واحد ہے، انسان بھی واحد ہے، اور شیئن بھی واحد ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ وَدَخَلُوا الْحُجُرَاتِ جَمِيعًا۔ عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ فَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ، پس ان کے اندر خوف داخل ہو گیا، ڈر داخل ہو گیا، پس وہ ڈر گئے، فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ، پس وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا، اور انہوں نے ان کے دروازے یعنی ان گھروں کے دروازے بند کر دیے، وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ، اور بچے ماؤں کے گلے لگ گئے، وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ، اور لوگ دیواروں سے چمٹ گئے، جدران یہ جدار کی جمع ہے، وَدَخَلُوا الْحُجُرَاتِ جَمِيعًا، اور سب کے سب کمروں میں داخل ہو گئے۔ اس عبارت میں بیوت کا لفظ جمع ہے، اسی طرح سے ابواب، الاطفال، الامہات، الجدران اور الحجرات، یہ تمام کلمات جمع ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے الاطفال یبکون والنساء تصیح والرجال یدعون ویستغیثون، بچے رو رہے تھے، والنساء تصیح، اور عورتیں چیخ رہی تھیں، والرجال یدعون، اور مرد حضرات دعائیں کر رہے تھے، ویستغیثون، اور مدد کا مطالبہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ اس عبارت میں الاطفال، النساء اور الرجال، یہ تینوں کلمات جمع ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے وَكَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی بچایا جانے والا نہیں ہے۔ عاصم کا معنی ہوتا ہے بچانے والا، لیکن یہاں پر اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی عاصم یہاں پر معصوم کے معنی میں ہے، بچائے جانے والے کے معنی میں ہے۔ اس عبارت میں قائلاً واحد ہے، عاصم واحد ہے، الیوم واحد ہے، اور امر کا لفظ بھی واحد ہے۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے وَمَاتَ الْقَوْمُ فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ، اور قوم مر گئی، یعنی قوم کے تمام افراد مر گئے، فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ، پس وہ ایسے کھجور کے درختوں کی طرح سے ہو گئے، سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ، جو کھجور کے درخت زمین پر گر گئے ہوں، گر چکے ہوں۔ اس عبارت میں قوم کا لفظ واحد ہے،
اشجار جمع ہے اور الارض واحد ہے اس کے بعد چھٹا جملہ ہے ونجا ہود والمؤمنون بایمانہم وہلکت عاد بکفرها وعنادها۔ عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ ونجا اور نجات پا گئے، بچ گئے، ہود حضرت ہود علیہ السلام، والمؤمنون اور مومن لوگ ایمان والے، بے ایمانہم اپنے ایمان کی وجہ سے، وہلکت عاد اور قوم عاد ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بے کفرہا اپنے کفر کی وجہ سے، وعنادہا اور اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اس عبارت میں المؤمنون کا لفظ جمع ہے، اس کے بعد ساتواں جملہ ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ وَقَصَّا عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا فَقَالَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ إِنَّ الْحَاجَةَ سَاقَتِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيَّ، اور داخل ہوئے معہو ان کے ساتھ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن قید خانے میں، رجلان دو آدمی، وقصا علیہ رؤیاہما اور ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب بیان کیے، فقال یوسف فی نفسہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں کہا، اپنے دل میں کہا، اپنے جی میں کہا، ان الحاجت ساقت الرجلین الیہ کہ بے شک حاجت نے، ضرورت نے دو آدمیوں کو ہانک کر کے، کھینچ کر کے مجھ تک لایا ہے۔ اس عبارت میں سجن کا لفظ واحد ہے، رجلان تثنیہ ہے، نفس کا لفظ واحد ہے، الحاجتہ بھی واحد ہے، اور الرجلین تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔